آپ تمام لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام تشریف فرما ہیں، تو بس ایک ہی محنت ہے، ایک ہی بات ہم آپ کو یہ کہتے ہیں کہ جان تو جانی ہے نا، ایک دن ہم سب نے مر جانا ہے، لیکن جان جاتی ہے تو چلی جائے، لیکن محمد عربی کے غلامی کے آداب نہ جانے پائے۔ آج 5 سال قریب گزر گئے، آج بھی غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ کی شان آج بھی منافقوں کو، لبرل کو جو ہے نا وہ برداشت کوئی نہیں ہو رہی، اور مختلف ایجنسیوں والوں نے، مختلف لوگوں نے، کارکنان کو، عہدیداران کو، عوام الناس کو، انہوں نے فون کر کر کے کہا کہ یہ جو ابھی جلسہ ہونا جا رہا تو یہ تو مسجد کسی اور غرض کے لیے استعمال ہونے جا رہی ہے، تو اب بتاؤ کہ مسجد کے اندر اگر آقا و مولا کی عزت ناموس کی بھی بات نہیں ہونی تو پھر کس کی بات ہوگی؟ اور مسجد کے اندر اگر حرمت مصطفیٰ کی بات بھی نہیں ہونی تو پھر کس کی ہوگی؟ اور مسجد کسی کے بات کی نہیں، مسجد کا اللہ کا، اس کے اندر کسی دنیا دار کمینے کا نہ کوئی اختیار ہے نہ کسی کی بات ہے۔ مسجد کے اندر اگر حکم چلے گا تو وہ اللہ اور اللہ کے رسول کا چلے گا، جب جیت جائے گا تحفظ ناموس رسالت کانفرنس بھی کروائیں گے، جب جیت جائے گا خطبہ نبوت کی تحفظ کی کانفرنس بھی ہوگی، اور جب جیت جائے گا لبیک آسمان کے نعرے میں بلند ہو گے انشاءاللہ۔ مساجد کے ساتھ پہلے تم نے ایک کنجری کو نچوایا مسجد وزیر خان میں، اس کے خلاف آج تک کارروائی نہ ہوئی، پھر وہ دوسرا خنزیر سے بھی بدتر وہ وزیر کیا، مسجد کی بدترین بے حرمتی کی، اس سے انشاءاللہ ہم نے مسجد کا تقدس بحال کرنے کا ہم نے بدلہ لینا ہے انشاءاللہ۔ تو اس لیے یہ مسجد کے اندر انشاءاللہ آقا و مولا کی عزت ناموس کی بات ہم نے کرنی ہے۔ بدلے میں جس نے جو بدماشی کرنی، جس نے جو گولی چلانی، گولی کھانے کے لیے تیار ہے۔ تم کہتے ہیں بچے، 1 لاکھ بچے کٹوا دینے کے لیے تیار ہیں، تم ڈراتے ہو ہتکڑی سے، ہتکڑی لگوا کر آقا و مولا کے نام پر ہتکڑی چومنے کے لیے تیار ہے۔ جوانی جیلوں کے سلاخوں کے پیچھے گزار سکتے ہیں، بیوی بچوں کو بھلا سکتے ہیں، لیکن رب کعبہ کی عزت کی قسم، آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری سے ایک قدم بھی ہم پیچھے نہیں آ سکتے۔ تو انشاءاللہ جلد میدان فیصلہ کن میدان انشاءاللہ لگنے جا رہا ہے، تیاری ہے نا جی انشاءاللہ؟ بالکل یہ ہے محمد عربی کے شعر۔ اب بات جتنی بھی کرنی ہے نا وہ غازی صاحب کے بھائی نہیں کرنی ہے، آج ہم غازی صاحب کی ہی باتیں سنیں گے۔ غازی صاحب ہیں ہمارے ہیرو، ہیرو ہیں جی انشاءاللہ۔ کس کس کے ہیرو ہیں؟ بس غازی صاحب ہمارے ہیرو ہیں۔ اس دنیا میں بھی حضور نے فرمایا کہ جس کو تم نے قائد رہنما مانا، آقا و مولا نے فرمایا کہ جس انسان کے ساتھ تم نے محبت کی اس دنیا میں بھی اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی اس کے ساتھ۔ ہم نے غازی صاحب سے محبت کی، جس وقت تک وہ موجود تھے ان کے لیے جیلیں کاٹے، ہم تب بھی ان کے ساتھ۔ آج ظاہری طور پہ چلے گئے، آج ان کے گھر والے اسی وجہ سے ہمارا ساتھ دینے آگے، آج بھی ہم ان کے ساتھ۔ اور سنو، جس کو تم نے اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا رہنما مانا، اس دنیا میں بھی تم اس کے ساتھ، قیامت والے دن بھی تم اس کے ساتھ ہو جاؤ گے۔ ہمیں کوئی پریشانی کوئی نہیں، ہم نے کسی دنیا دار، کسی کمینے کو اپنا رہنما، اپنا قائد، اپنا لیڈر نہیں مانا۔ ہم نے اپنا قائد مانا تو غازی ملک ممتاز حسین قادری کو مانا، جس ہستی کے ساتھ ہم نے محبت کی، اس ہستی کا نام امیر المجاہدین شیخ الحدیث علامہ خادم حسین رضوی ہے۔ اس دنیا میں بھی ہم غازی ملک ممتاز قادری کے ساتھ، امیر المجاہدین کے ساتھ سینہ تان کے کھڑے ہوئے، قیامت والے دن بھی ہم ان ہستیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے اور یہ نعرہ لگا رہے ہوں گے، لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک لبیک۔ آپ
جناب تشریف فرما ملک عابد حسین قادری صاحب دامت برکاتہم العالیہ. غازی صاحب کو جب سزائے موت سنائی گئی، وہ خنزیر سے بھی بدتر اس ملعون فاسق فاجر کمینے جج کا نام تھا پرویز، اس نے غازی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو انگریزی میں اس نے فیصلہ سنایا. اس نے کہا جی آپ کو سزائے موت دے دی گئی. تو غازی صاحب نے آگے سے فرمایا کہ مجھے تو آپ کی انگریزی نہیں سمجھ آئی، آپ اردو میں بتائیں کہ آپ نے میرے خلاف کیا فیصلہ سنایا. تو آگے سے جج نے بکواس کی، اس نے کہا میں نے آپ کو سزائے موت دے دی. آپ مسکرائے جھوم دیے، ہم ماننے والے غازی ملک ممتاز حسین قادری کے. آپ نے فرمایا جج مجھے یہ مت بتاؤ کہ مجھے سزائے موت ہو گئی، مجھے یہ بتاؤ کیا شام تک اس سزا کے اوپر عمل ہو جائے گا، کیا اس رات کو میں اپنے آقا و مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤں گا کہ نہیں ہوگا. محمد عربی کے شعر، ان کو ہو گئی بھول، ان کا پالا پڑا لڑکیاں نچوانے والوں کے ساتھ، اور ڈھیل چوک میں ماں بہن بیٹی نچوانے والے اور ہیں. آج تم نے جا کے مسجد وزیر خان کے سامنے تم نے لوگوں کا رقص کروایا، ڈھول کی ٹھاپ پر تم جناب ناچے، ادھر رقص سرور کی محفل ہوئی. اگر تمہیں ناچنے کا اتنا شوق ہے تو لے جاؤ اپنی ماں اور بہن اور بیٹی کو جہنم سے، پہلے کی طرح لے جاؤ اپنی ماں بہن بیٹی کو، اس کے جا کے نچواؤ، اس کے مجرے کرو بیچ چوک میں. ہمیں اس سے لینا دینا کوئی نہیں، لیکن جس وقت تک ہمارے جسم میں جان ہے نہ کبھی قرآن کے اوپر حملہ ہونے دیں گے، نہ کبھی آقا و مولا کے دین کے اوپر حملہ ہونے دیں گے، اور نہ ہی کبھی مساجد کا تقدس پامال ہونے دیں گے انشاءاللہ. تو آپ لوگ پوری جرأت اور قوت کے ساتھ آپ لوگ کھڑے ہوں. ہمارے حضرت فرماتے تھے اب بڑی ہوگی، آج لے ان کی پناہ اور آج مدد مانگ ان سے. آج آؤ دین مصطفیٰ کی طرف، کچھ بھی نہیں ہوتا. ان کو ہو گئی بھول، یہ تو وہ ہیں محمد عربی کے شعر، وہ لوگ اور ہیں ماں بہن بیٹی نچوانے والے. آپ لوگ تو وہ ہیں، ہماری تو وہ تاریخ کہ ہو فیض آباد کا دھرنا، پھر 22,000 شیل بھی کھائے ہو اور پھر سامنے جو گولیاں چاری ہو. یہ وہ حضور کے غلام ہیں کہ 22,000 شیل کھا جانے کے بعد گولیوں کے بوچھار کے سامنے سینہ تاک کے لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لگانے والے ہیں. اب آپ بتائیں جی، اب اگر وہ آ جائے کوئی حرام خور، تو ابھی ایک بار آگے پولیس کی گاڑی کھڑی ہو جائے، ایک کوئی جمع دار کوئی تھانے دار آ جائے، میری تقریر کا رخ ہی بدل جائے، تو پھر مجھ سے بڑا منافق اور کون ہے. تو اس لیے ابھی اگر کوئی آ جائے، ہمارے حضرت فرماندے سن بات تو ایسی ہے کہ وہ بار گولی بھی چلے نا تو پھر بھی لبیک یا رسول اللہ. جن مالکوں کے لیے ہم بیٹھے ان کے لیے ہم بیٹھے، بات تو ختم ہوگی. تو ابھی آپ یہ بتاؤ کہ ابھی کوئی بار آ جائے تھانے دار اور وہ یہ کہے کہ ہم نے آپ پہ پرچہ کاٹنا کہ مسجد کے اندر تحفظ ناموس رسالت کانفرنس ہوئی ہے، تو پھر کتنے بندوں کے نام پرچہ کاٹا جائے گا؟ اب آپ بتائیں وہ کون سا حضور کا غلام ہے؟ ہمیں خدا کی قسم یہ بات نہیں سمجھ آتی. ہو بندہ آقا و مولا، بندہ یہ کہے جی میں رسول اللہ کا بہت بڑا غلام ہوں، میں تو عاشق مصطفیٰ ہوں. جو انسان ایک پرچہ بھی اپنے نبی کے لیے نہ کٹوا سکا، آج ہمیں یہ کہتا ہے کہ آپ پہ پرچہ کاٹ دیا جائے گا، آپ نے اپنی نبی کی عزت ناموس کے لیے نہیں نکلنا. اب بتاؤ کہ سانس کا تو کوئی پتہ کوئی نہیں، ہو سکتا ہے کل ہم ہوں کہ نہ ہو، تو پوری زندگی ڈر ڈر کے جائیں تو فائدہ کیا؟ کم جئیں گے لیکن آقا و مولا کے دامن رحمت کے ساتھ لپٹ کے زندگی گزاریں گے اور شیروں کی طرح جئیں گے. شیر کی ایک دن کی زندگی لیڈر کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. ہمیں ہمارے بزرگ بتا گئے کہ محمد عربی کے چمکتے دین کے لیے قربانی کس طرح دینی ہے، اور وہ محمد عربی کا غلام نہیں جو اپنے آقا و مولا کی شان کے لیے ایک بچہ بھی نہ چھڑ سکا، اور وہ بھی حضور کا غلام نہیں جو اپنے نبی کے لیے ایک بچہ نہ کٹوا سکا اور کئی نہ لگوا سکا. محمد عربی کا غلام ہے ممتاز حسین قادری. کیوں؟ اب سنو، ہو ڈیالہ کی جیل
سامنے پھانسی کا پھندا یوں لگا. پھر اس حضور کے غلام کے پاؤں ڈگمگائے نہیں, لاتے کاپی نہیں, بلکہ وہ محمد عربی کا شیر سینہ تاک کے چلا اور پھر پھانسی گان میں کھڑا ہو کر پھانسی کا پھندا چوم کے لبیک یا رسول اللہ نعرہ بلند کر دیا. اللہ تعالیٰ نے وعدہ کہ وہ لوگ جو اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہ خنزیر سے بھی زیادہ بدتر, وہ کتے سے بھی زیادہ بدتر, وہ ہر مخلوق سے زیادہ بدتر ہے. یہ قرآن کی نص ہے 10ویں پارہ ہے سورہ انفال. آپ یہ کہتے ہیں سخت بات اسی تے سب کچھ توڑا کر کے رکھ دیں گے. تم نے آقا و مولا کے دین کی طرف اگر آنکھ اٹھائی تو ہر اٹھنے والی آنکھ ہم انشاءاللہ کھول کے رکھ دیں گے. ہاتھ چلنے والی زبان بھی انشاءاللہ ہم نے کھینچنی ہے, بس اس طرف ہم نے کسی کو نہیں آنے دینا. ٹھیک ہے جی انشاءاللہ. آج یہ کہتے ہیں یہ لبیک والے بڑی سخت بات کرتے. اصل میں مسئلہ کہاں سے آیا؟ مسئلہ یہاں سے پیدا ہوا کہ آپ بتاؤ کہ جب دین اتنا بیان کیا گیا کہ جہاں تک انسان کی اپنی ذات اور جان بچتی ہے وہاں تک تو دین بیان کیا گیا, جیسی قربانی دینے کی بات آئی پھر بندہ جناب پیچھے ہٹ جائے. جو ہمیں بڑی بڑی سنتیں بتائی جاتی ہیں نا, سنتیں جو ہمیں بتائی جاتی ہیں جن کے اوپر بڑی بڑی کتابیں لکھی گئی ہیں, کھانا علماء تشریف فرمائے, اگر میں غلط ہوں تو یہ ابھی مجھے روک دے, میری اصلاح فرمائے. کھانا پینا اور سونا جاگنا پہننا یہ ساری چیزیں, یہ سارے امور ملا دیے جائیں, خدا کی قسم یہ دین کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا. یہ دین کا 10واں حصہ بھی نہیں بنتا. بتاؤ امور سیاست کہاں گئے, امور خلافت کہاں ہے, اور امور حکومت کس نے چلانے, اور پھر اگر ظالم آ گیا تو ظالم کا پنجہ کس نے توڑنا, مظلوم کی حمایت کس نے کرنی, اور نظام مصطفیٰ کا نفاذ کس نے کرنا, کفار جھنڈے کے جھنڈے کے نظام کو پاؤں کے نیچے کس نے روکنا, دین کے اوپر اٹھنے والے فتنوں کو جڑ سے کس نے اکھاڑنا. یہ ہے وہ دین, یہ ہے وہ جد و جہد. وہ کون سا پیر, وہ کون سا مذہبی رہنما جو پوری زندگی جہاد کا نعرہ نہ لگا سکا, اور وہ کون سا دین کا رہنما جو منصب و لٹریشن فقدوں کی حدیث میں نہ پڑھ سکا, وہ حضور کا غلام نہیں ہو سکتا. اب سنو, آقا و مولا کا چمکتا دین ہے کیا؟ آقا و مولا کا چمکتا دین ہے کیا؟ ہمیں یہ پتہ ہے کہ صرف سفید کپڑے پہن جانے کے بعد کیا مسلم امت کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ سفید تو ہم نے بھی پہنے ہوئے, غازی صاحب نے بھی پہنے ہوئے, آپ نے بھی. صرف سفید کپڑے پہن جانے کے بعد مسائل حل نہیں ہوں گے. مٹی کے برتن میں کھانا ہمیں پتہ ہے کہ یہ بھی سنت ہے. اب بتاؤ کہ مٹی میں برتن میں کھانا یہ تو سنت ہے ہمیں معلوم, لیکن میدان جنگ میں تیر اور پتھر کھانا یہ بھی سنت ہے. آج یہ تو بتایا گیا کہ مٹی کے برتن میں پانی پینا سنت ہے, لیکن شہادت کا جام نوش کرنا اور یہ بھی سنت ہے. آج یہ بھی ہمیں بتایا گیا کہ جناب کافر کی بیٹی کو چادر دینا سنت ہے. تو سنو, جب کسی عورت کا دوپٹہ چھینا جائے تو پھر یہودیوں کے ساتھ 15 دن جنگ چھیڑنا یہ بھی سنت ہے. آج یہ تو بتایا گیا کہ کافروں کے ساتھ وعدہ کرنا سنت ہے, تو یہ بھی بتاؤ کہ کافروں کے ساتھ سرحد جنگیں کرنا یہ بھی سنت ہے. آج یہ تو بتایا گیا کہ ہاتھ کے اوپر تسبیح پڑھنا سنت ہے, لیکن ہاتھ کے اندر کافروں کے خلاف تلوار اٹھانا یہ بھی سنت ہے. یہ ہمیں معلوم ہے کہ بیت اللہ خانہ کعبہ شریف کا طواف کرنا سنت ہے, لیکن گستاخ رسول کو حرم کے سامنے کعبے کے غلاف کے اندر قتل کروانا یہ بھی سنت ہے. سنت ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ سنتے کس نے بتانی؟ وہاں سے کہتے ہو جناب جو ایک سنت کا تارک ہے وہ تو اللہ کا ولی کوئی نہیں, تو جو 90% اور دین کا جو 9واں حصہ جس نے چھوڑ دیا تو وہ کون سا اللہ کا ولی ہے؟ آدھا دین سے بھی آدھا, اس سے بھی آدھا, اس سے بھی آدھا دین. آج کسی کی پیر کے خلاف آپ بات کر کے دیکھیں, یہاں میٹنگیں ہو گئی, کسی پیر کے خلاف بات کر کے دیکھیں, اگر وہ آپ کے دستوں گرفتار نہ ہوا, وہ میدان عمل میں نہ آئے, وہ چوکا نہ, تو پھر آپ ہمیں پکڑ لینا. میں کہتا ہوں جس انسان کی عزت, جس کی غیرت اپنے دین کے لیے بچاتی محمد عربی کے لیے نہ اٹھے, اس سے بڑھ کر تو کوئی دین و غیرت ہے ہی کوئی نہیں. اس
کائنات میں. تو اس لیے آقا و مولا کے دین کے لیے پوری جرت کے ساتھ اور پوری قوت کے ساتھ ہم نے اٹھنا ہے انشاءاللہ. اٹھیں گے جی انشاءاللہ. بس نظام مصطفیٰ کا نفاذ کرنا ہے انشاءاللہ. بس یہی محنت ہے اور یہی جو سی ہے ہماری محنت ہے, یہی اذان ہے. بس ایک بات میں غازی مولانا ممتاز قادری کی سنا کے اپنی بات سمیٹوں گا. پھر ہم نے غازی صاحب کی نا 2-3 بڑی ایسی باتیں ہیں جو آپ کو نہیں پتا, آج وہ بھی ہم نے سننی ہے. غازی ملک ممتاز قادری صاحب کو جب جیل ہو گئی نا, اب بتائیں میں تو یہاں کا رہنے والا نہیں, اب اگر اللہ نہ کرے کہ آپ میں سے یا کسی بھی انسان کی عزت کے اوپر حملہ ہو جائے, کوئی بدماش کسی کے اوپر حملہ کر لے, اب میں اگر اس کی عزت بچاتے بچاتے مجھے جناب پرچہ ہو جائے, کسی بدماش کا میں سر پھاڑوں, پھر تھانہ ہو جائے اور پھر میں جیل میں چلا جاؤں, تو پھر بتاؤ کہ آپ لوگ میری خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اپنے عزت کے محافظ کی تو آپ خبر لینے جائیں گے. اب بتاؤ آقا و مولا کی عزت ناموس کی پہرے داری کا میدان لگاؤ اور آپ اپنے نبی آقا و مولا کی عزت ناموس کے پہرے داری کر رہے ہوں, پھر آپ پہ پرچہ ہو, تھانہ ہو جائے, جیل ہو جائے, پھر بتاؤ کہ آقا و مولا آپ کی خبر لینے آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ تو غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کو آپ کو جب جیل ہو گئی, اس وقت کا ایک بہت بڑا ملا اپنے آپ کو شیخ الاسلام کہنے والا, کینیڈا والوں نے اس کو ڈالر کھلائے, تو یہ دنیا کا قاعدہ قانون ہے, جو جس کا کھاتا ہے پھر وہ اس کے گن گاتا ہے. تو اس نے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے خلاف 6 گھنٹے کی تقریر کی. آج بھی وہ غالباً نیٹ کے اوپر موجود ہوگی. 6 گھنٹے کے اس نے دلائل دیے. کیوں؟ کیونکہ کافر کفار پریشان ہو گئے کہ اب یہ مسلمان اپنے نبی کی عزت کے لیے اتنی قوت کے ساتھ اٹھیں گے کہ وقت کا اتنا مضبوط ترین اتنے بڑا عہدیدار, وقت کا گورنر کھڑا ہو, تو ایک سپاہی اٹھ کے اس کو 27 گولیاں بھلا کس طرح مار سکتے. تو اب جناب انہوں نے کیا کیا, اس سے تقریر کروائی, 6 گھنٹے کے اس نے دلائلوں کے انبار لگائے. اس نے کہا جی ممتاز حسین قادری کو اس نے قاتل کہا, معاذ اللہ. اس نے کہا ممتاز حسین قادری تو قاتل ہے. اگلی بات اس نے کی کہ جناب انہوں نے تو یہ تو مجرم ہے, انہوں نے تو قانون جو ہے وہ ہاتھ میں لے لیا. تو پنڈی کے ایک مفتی صاحب بڑے پریشان حال غازی صاحب سے ملاقات کے لیے اڈیالہ کی جیل میں گئے. تو جا کے عرضی پیش کی کہ جناب بار تو ایک نیا فتنہ اٹھ گیا آپ کے خلاف. ایک بندے نے تقریر کر دی 6 گھنٹوں کی, وہ تو یہ کہتا ہے کہ ملک ممتاز حسین قادری صاحب یہ تو قاتل ہیں, یہ تو مجرم ہے, انہوں نے تو قتل کر دیا نا حق. تو لوگوں کے ذہن اتنے متعامل کوئی نہیں, تو آگے سے نا غازی صاحب مسکرا دیے. آپ نے فرمایا آپ ایسے پریشان ہو گئے ہیں, وہ تو ایک ہے. آپ نے فرمایا پوری دنیا بھی میرے سامنے آ کے کھڑی ہو جائے اور میں ممتاز حسین قادری ان کے سامنے اکیلا کھڑا ہوں تن تنہا, پھر وہ یک زبان ہو کے یہ کہیں کہ ممتاز حسین قادری تو قاتل ہے. آپ نے فرمایا کہ میں ایک لمحے کے اندر ان کو جھٹلا دوں گا, ایک لمحہ کے اندر ان کو. اب علماء تشریف فرمائیں, اب بتاؤ کہ جدھر 6 گھنٹے کی تقریر کھڑی ہو, وہ 6 گھنٹے کی پہلے تقریر سننے کے لیے وقت درکار, پھر آپ نے اس کا رد کرنا اس کے لیے بھی وقت درکار. لیکن ہمارے حضرت امیر المجاہدین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ فرماتے تھے کہ عشق اپنے فیصلے کرنے میں خود بڑا دلیر ہوتا ہے. آپ نے فرمایا کہ ایک لمحے کے اندر میں نے ممتاز قادری نے سب کا فیصلہ کر دینا. آپ تعجب میں آگے عرض کی جناب یہ کس طرح ممکن؟ سنو, آپ نے آگے سے فرمایا کہ مفتی صاحب اگر میں ممتاز حسین قادری ہوتا قاتل, اگر میں نے قانون ہاتھ میں لیا ہوتا, اگر میں مجرم ہوتا, تو اڈیالہ کی جیل میں آ کر رب کعبہ کی عزت کی قسم آقا مولا 5 مرتبہ مجھ ممتاز حسین قادری کو اپنی زیارت نہ کرواتے. تو بس دین یہی ہے, دین یہی ہے. اب آخری بات یہ بھی سن لیں, آج لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کفار کے خلاف اور جو دین کے جو دشمن ہیں, جو آقا و مولا کے عزت ناموس کے اوپر جنہوں نے حملہ کر لیا, آپ ان کے خلاف اتنی سخت زبان کیوں استعمال کرتے ہیں؟ تو یہ تو حدیث نبوی سے ثابت ہے. یہ تو خود آقا و مولا کی حدیث مبارکہ قریظہ کے موقع پر جب آقا و مولا گئے, سنو, تو وہ یہودی بچے اور عورتیں اوپر کھڑی ہوئی نا آقا و مولا کے لیے وہ غلط زبان استعمال کر رہے تھے. تو جیسے ہی آقا و مولا حضور علیہ السلام ادھر گئے تو آقا و مولا کے سامنے آئے گستاخ رسول کو دیکھ کر جس انسان کے جسم کے اندر بہنے والا خون اگر وہ بھی گردش نہ کرے, انسان کی آنکھوں کے اندر اگر خون نہ اترے, تو پھر مان لیا جائے گا کہ اس کے
نہیں ہو سکتا۔ آقا و مولا نے جیسے اپنے گستاخوں کو دیکھا تو کیا فرمایا؟ فقال انقصتم العہد یا اخوۃ قردۃ والخنازیر، حضور نے فرمایا بندر اور خنزیر کے بچوں، آج تم اس محمد عربی کے خلاف بکواس کرتے ہو، اللہ تمہیں ذلیل کرے، اللہ تمہیں رسوا کرے۔ اب بتاؤ کس سے بڑھ کرو پہ کیا سخت بات ہو سکتی ہے؟ یہ تو حدیث مبارک ہے۔ تو لہٰذا جو اللہ اور اللہ کے رسول کے جو دشمن ہیں، گستاخ ہیں، ان کو بندر اور خنزیر کا بیٹا اور بھائی اور اولاد کہنا، یہ تو حدیث مبارکہ آقا و مولا کی سنت ہے۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ تمام صحابہ نے، ایک یہ بنو قریظہ، ویسے تو 3 قبیلے بستے تھے نا مدینہ میں یہودیوں کے، یہ ہے وہ قینقاع والے بھی نکل گئے، بنی نذیر والے بھی جلا وطن، یہ وہ واحد قبیلہ ہے صرف اور صرف اس وجہ سے کہ آقا و مولا کی شان اقدس کی انہوں نے گستاخی کی۔ ایک بھی مرد ان کا نہیں بچا، کنویں کے کنارے کے اوپر ان کا سر رکھا جاتا تھا، اور حضرت علی، حضرت زبیر، حضرت سعد، تمام صحابہ ان کے گردن جناب اس طرح مار کر پہلے گردن کنویں میں پھینکتے تھے، پیچھے سے ٹانگیں اٹھا کے گستاخ پہ اندر پھینکتے تھے۔ تو گستاخ رسول کی ایک سزا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے بھی آپ لوگ آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ بس کسی کی بات ہمارے حضرت یہی فرماتے تھے، اور یہ قرآن اور حدیث کا پورا نچوڑ ہے، ٹھیک ہے؟ اب بات میں لمبی ہو جانی، بس کان بند کر دیں، چپ کر کر شکر خدا کا کریں کہ اللہ نے ہمارے نصیب میں لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ لکھ دیا۔ کتنے لوگ ہیں ابھی، کوئی کس کے پیچھے لگا، کوئی کس کے پیچھے لگا، ٹھیک ہے؟ تو چپ کر کر آپ پوری قوت کے ساتھ، پوری جرت کے ساتھ، مقابلہ ساڑھا جو ہے نا، میچ بڑا ٹف ہے، لیکن انشاءاللہ جیت جو ہے وہ حضور کے غلاموں کے مقدر میں ہے۔ اب بتاؤ نا کہ ان کو گرانے کے لیے، ان کو کھاڑنے کے لیے زور تو لگانا پڑے گا نا۔ ہم متفق متحد ہو کر پوری جرت اور قوت کے ساتھ ہر بندہ اپنا کام کرے، اور ہر جگہ، ہر گلی، ہر نگر جا کر آپ لوگوں نے پورا جو ہے وہ تحریک کا پیغام دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس دنیا میں کفار کو منہ توڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے نصیب میں یہ بات لکھے کہ ہم اپنے ہاتھوں سے فرانسیسی خنزیر کتے کو اس ملک سے باہر نکال سکیں۔ آپ سب کے سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی نسلوں کو بھی، ان کے بھی سینے عشق مصطفیٰ سے بھر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے سینوں کے اندر سے غیر خدا کا رعب اور دبدبہ ہمیشہ کے لیے نکال دے۔ اب میں ملتمس ہوں حضرت ملک عابد حسین قادری صاحب سے، دامت برکاتہم العالیہ، اب آپ لوگوں نے بالکل توجہ کے ساتھ بات سننی ہے، کیونکہ اب بات ہونے جا رہی ہے غازی ملک ممتاز حسین قادری صاحب کی، ٹھیک ہے؟ تو ایک تو میں ان سے یہ سب سے پہلے ایک تو میری فرمائش عرضی بھی ہے کہ آپ اس ملاقات کا یہ حضور کے غلاموں کو ابھی آپ تبصرہ سنائیں گے کہ جو غازی صاحب کی آخری ملاقات تھی جیل کے اندر، تقریباً کتنی، 4 گھنٹے کی، تقریباً 3 سے 4 گھنٹے کے درمیان۔ اب آپ نے سننا ہے کہ سامنے چھوٹا بچہ بھی ہو، ماں باپ بھی ہو، تو پھر 3-4 گھنٹے نہ بندہ بیوی بچوں کی بات کرے، نہ ماں باپ کی بات کرے تو آقا و مولا کی شان کی بات کرے۔